بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. حضرات محترم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے ماموں کے گھر میں گئے ہوئے تھے تو ان کے ماموں کے گھر میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا. ان کے ماموں کے گھر سے ڈاکو چیزیں اٹھا کے لے گئے اور ساتھ ہی اس کو بھی لے گئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک اکاز کی منڈی تھی اس وقت، تو وہاں ڈاکو نے ان کو فروخت کر دیا. اس منڈی سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کرنے کے لیے خریدا گیا. جب امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ کے محبوب سے ہوا تو حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو خدمت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. اللہ کے محبوب نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو غلاموں میں سے سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا کلمہ حضرت زید نے پڑھا. غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید مسلمان ہوئے. عورتوں میں سے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. جوان مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا. اللہ اکبر کبیرا. جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو پھر یہ ایک مرتبہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. تو ملک شام میں ان کا باپ اور ان کا چچا وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، اور پتہ چل گیا کہ یہ مکے کے اندر قریشیوں کے غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے. تو ملک شام سے زید بھی مکے میں واپس آ گئے، اور اس کا باپ جو تھا چچا وہ بھی آ گئے، اور اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے، آپ نے جتنے پیسے لینے لے لو، یہ ہمارا بیٹا ہمارے سپرد کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ اس کو، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور زید سے کہا، زید کے باپ نے چلو ہمارے ساتھ چلو. تو زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ابا میں سب کو چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے صحابہ کرام، نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، سچا پیار کرنے والے. اور اب کیا ہے دعویٰ ہے صرف ہم وہی ہے جی، ہم بڑے عاشق ہیں، نہ عقیدہ نبی والا، نہ چہرہ نبی والا، نہ لباس نہ کمر، ہر شے ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے محب ہیں. ہم سے زیادہ کسی کو محبت ہے ہی نہیں نبی کے ساتھ. دعوے سے بات نہیں کرنی، عملی ثبوت پیش کرو. جی اللہ کہے کہ ہاں یہ میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، پھر پتہ چلے گا. دعوے سے بات نہیں کرنی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ میں نے
زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے جو والد تھے، چچا تھے، وہ خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے ساتھ نہیں جاتا، غلامی سے تو نکلا ہے، آزاد تو ہو گیا، وہ اسی میں خوش ہو گیا واپس چلے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے اپنے چچا کی بیٹی زینب بنت پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ان کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔ زید کی شادی کے لیے، نکاح کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا بھیجا؟ نکاح کا پیغام بھیجا کہ تو اس کے ساتھ نکاح کر۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب اللہ کے محبوب کے نکاح کا پیغام کیا کہ زید کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو حضرت زینب نے انکار کر دیا، کہا کہ میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے، یہ تو غلام ہے، غلام تھا پہلے، اللہ کے نبی کا بھی غلام ہی تھا، پھر آزاد ہو گئے، لیکن غلامی میں سے تو آیا ہے نا، تو میں جو ہے قریشی خاندان کی عورت ہوں، میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے، میں ایسے کیا نہیں کروں گا۔ انہیں ایک بھائی تھا عبداللہ زین بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، تو یہ رشتہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو آیت پہلی ہے یہ نازل فرمائی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله، نہیں ہے واسطے کسی مومن مرد کے اور نہ واسطے کسی مومنہ عورت کے، جبکہ اللہ اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے، کیا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، کہ وہ واسطے ان کے اختیار ان کے عمل سے، یعنی جب اللہ کے رسول کوئی دنیاوی فیصلہ فرما دے یا کوئی دینی فیصلہ فرما دے تو کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ عورت نہ اس فیصلے کا انکار کر سکتی ہے، نہ اس فیصلے کی مخالفت کر سکتی ہے، نہ اس فیصلے کے خلاف کوئی رائے پیش کر سکتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا دنیاوی دینی جو بھی فیصلہ ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا فرمان۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے بھائی عبداللہ سے وہ بھی مان کے راضی ہو گئے، زید کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی، بھائی راضی ہو گئے کہ اللہ کا قرآن آ گیا تو زید بھی تیار ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جاش سے کروا دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کی طرف سے 10 دینار دیے، 60 درہم دیے، کپڑے غلہ بہت کچھ دیا حضرت زید کی طرف سے، نکاح ہو گیا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کتنی سخت وعید ہے، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی وہ بہت بڑا گمراہ ہو گیا، تھوڑا گمراہ نہیں، اخیر ہو گئی اس کی گمراہی، بہت بڑا گمراہی ہو گیا۔ کہ کب ہمارے مسلمان بھی کتنے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، قدم قدم پہ دعویٰ بھی ہے مسلمان ہے، مومن ہے، داڑیاں بھی ہیں، الحاج بھی ہیں، کہ لیکن اللہ کے رسول کی بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے جو بھی جو ہے عموم ہے، جو بھی عربی شرکی غربی امیر غریب جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ بہت بڑا گمراہ ہے، گمراہ ہو گیا۔ اب ان کی شادی ہو گئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بڑے ٹھنڈے میٹھے سے آدمی سے تیمے بڑے آدمی تھے، بڑے شریف الطبع، وہ جو زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ وہ خاندان کی وجہ سے ذرا کچھ تیز عورت تھی، صنعت تھی، طبیعت میں سختی تھی جی، تو ان کا آپس میں الجھاؤ ہونے لگا، صحیح طریقے سے نبھا نہ ہوا۔ زید نے کئی مرتبہ کہ اللہ کے نبی زینب جو ہے وہ اس میں ہر طرح خوبی ہیں، لیکن یہ میری توہین کرتی ہے، یہ جی اپنے خاندان کو مقدم رکھتی ہے، میری توہین اس سے میرا اس سے نبھا نہیں ہو سکتا، اس کی طبیعت اور ہے اور میری طبیعت اور ہے۔ اللہ پاک کا قرآن یہاں اعلان کر رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، محبوب جب آپ فرما رہے تھے اس شخص کو، یہ شخص وہی ہے زید کو فرما رہے تھے، یہ اللہ کے نبی حکم نہیں دے رہے تھے بلکہ مشورہ دے، اگر حکم ہوتا پھر تو اطلاق دے ہی نہیں سکتے اپنے بیوی کو، حرام ہونے اطلاق دینا، یہ مشورہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زید انعم اللہ علیہ، اس کو مشورہ دے رہے تھے جس پہ اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے زید میں کیا انعام کیا؟ ایمان عطا فرمائے، تھوڑا
تھوڑا انعام ہے یہ عقیدہ توحید، میں کہتا ہوں اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں۔ عقیدہ توحید جس کو اللہ نصیب کر دے، ہاں بہت بڑا انعام ہے یہ توحید۔ ہر سب کو نہیں ملتا، یہ اللہ جس کو پسند کرے، جس کو چاہے اللہ اس کو عقیدہ توحید۔ اس لیے میں بار بار بھائی آپ سے ریکویسٹیں کر رہا ہوں کہ قرآن کے اپنا ایمان بنا لو، چھوڑو مولویوں کو جو کہتے رہے، پیروں کو چھوڑو، قدیم چینوں سب کو چھوڑو، قرآن کے اپنا ایمان بنا لو، عقیدہ بنا لو، عقیدہ توحید، خوش ہو کے قبول کر لو انشاءاللہ، تمہیں اللہ سب اللہ خوش ہو کے تمہیں قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو اپنی توحید پیاری ہے، نبی بھی اتنے پیارے نہیں، کوئی اتنا پیارا نہیں ہے جتنے اللہ پاک اپنی توحید پیاری ہے۔ جب توحید کو تم اللہ کی پیاری چیز کو قبول کرو گے تو اللہ پاک تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ یعنی اس کا ناغہ نہ کرو، راز کا شروع ہو جائے بلا وجہ نہ لگا کرو، خیر سے باہر ہے تو شریف سے ادھر پیش آ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ جو مہمان آئے وہ تھے جی ویسے ہی بس ناغہ ہو گیا، جی بازی سستی ہو گئی، بازی یہ ہے وہ، بس یہ ناغہ بلا وجہ ہے۔ قرآن یہ قرآن کلام اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اس عالم کا کلام ہے، یہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کا رازق ہے، ہر چیز جس کے قبضے میں ہے، کنٹرول ہے، اس کا ہر چیز اس کا کلام ہے۔ اس کو ایویں نہ سمجھو کہ ایویں چلو گئے نہ گئے، یہ حاضریاں لگ رہی ہیں آپ کی، غیر حاضری بھی لگتی ہیں، ہر روز لگتی ہے آپ کی، غیر حاضری بھی لگتی ہے، کون آیا کون نہیں، جو آیا ہے اس کی حاضری لگتی ہے جی، ایک حاضری لگتی ہے، ہر روز حاضریاں لگ رہی ہیں، انہیں کاٹے کیوں ہیں کہ نہیں آیا بلا وجہ، اللہ کو پتا ہے کہ بلا وجہ کون نہیں آیا، بلا وجہ کون نہیں آیا، اللہ صاحب سب دیکھ رہے ہیں، ان دلوں کی باتوں کو کیسا تو ہمیں کیوں نہیں جانتا، ہم کو بھی جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، تو یہ بھی دیکھتا ہے، اللہ پاک کو پتا ہے کون ذوق و شوق کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہے، سمجھ رہا ہے محبت پیار کے ساتھ، اور کس کی توجہ نہیں ہے، کس کا خیال اور طرف گیا ہوا ہے، یہ سب جو ہے اللہ پاک دکھا بھی جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے سارے کا سارا، یہ اللہ پاک جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کی کلاس میں جب بیٹھے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، توجہ کے ساتھ، دل کھول کے، دماغ کھول کے، زیادہ سے زیادہ محفوظ کرو قرآن کا معنی، محفوظ اپنے دماغ میں، اس طرح آپ محفوظ کرتے رہے قرآن کا معنی اپنے دماغ میں، ایک دن آئے گا اللہ آپ کو قرآن کے عالم بنا لے گا انشاءاللہ، اور دن قیامت کے اللہ قرآن کے علماء کے سامنے کھڑا کرے گا انشاءاللہ، تو قرآن کے علماء کے سامنے کھڑا ہو گیا تو پھر سیدھی جنت مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب ٹائم ہے، یہ مختصر زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کو قرآن کے ساتھ وہی تقول اللہ فرما رہے تھے آپ واسطے کی کہ اللہ نے اس پہ انعام کیا، زید پہ کیا انعام کیا، اس کو ایمان یہ توحید نصیب فرمایا، دوسرا انعام اللہ نے زید کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ وہ انعمت علیہ، اور آپ نے بھی اس پہ احسان کیا، محبوب اللہ نے بھی احسان کیا، آپ نے بھی احسان، اللہ کے نبی نے کیا احسان کیا کہ آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، کہاں غلام کہاں آزاد سے بیٹا بنا لیا، نبی نے اپنا بیٹا منہ بولا، تھوڑا احسان انعام ہے نبی نے کیا۔ اور دوسرا انعام کہ اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ اس کا نکاح کرایا زید کا، یہ اللہ کے نبی نے احسان کیا۔ فرمایا جب کہہ رہے تھے آپ اس کو انعام کیا اللہ نے اس پہ، انعام کیا آپ نے اس پہ، امسک علیک کا تو اپنی بیوی کو روک لے، طلاق نہ دے، واتق اللہ، طلاق کی صرف اللہ سے ڈر، اس کے حقوق کو پورا کرتا رہے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور چھپا رہے تھے آپ نفس میں اپنے میں وہ چیز کہ اللہ کو ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ کون سی چیز چھپا رہے تھے اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اس نے طلاق دے دی زینب کو تو پھر زینب سے مجھے نکاح کرنا پڑے گا، میرے کہنے سے یہ نکاح ہوا ہے، تو پھر اس کی پریشانی کے ساتھ مجھ سے نکاح کیا پھر ہی ہوگا زینب کا، تو مجھ کو نکاح کرنا پڑے گا، اگر میں نے نکاح کرنے کے لیے جو کافر مشرک دن سے یہ تانے دیں گے کہ دیکھو منہ بولنے کی بیٹی کی بیوہ سے، بیوی سے بیوہ سے نکاح کر لیا، منہ بولنے بیٹے کی بیوہ سے کیا کر لیا، نکاح کر لیا، یہ کیسا نبی ہے، پھر یہ تانے دیں گے، یہ چھپا رہے تھے اللہ کے دل میں، وتخش الناس، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں کے تانوں سے، واللہ احق ان تخشا، محبوب اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کسی سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، کس سے ڈرنا ہے اللہ سے، اللہ کا زیادہ حق ہے۔ فلما قضا زید منها وطرا، یہ پورے قرآن کے اندر نا جی زید رضی اللہ تعالی
عنہ کا نام آیا ہے، باقی اور کسی صحابی کا اشاروں کے نام ہے، سب صحابہ کے نام کا نام ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ نام جو ہے وہ کسی صحابی کا قرآن کے اندر اللہ نے بیان جاننے کی ویسے زید ہیں، ان کا نام ہے قرآن کے اندر آیا فلما قضا زید منہا، اور جب پورا کریے زید نے اس کی طرف سے، یعنی بتا اپنی حاجت کو، یعنی کچھ عرصہ حضرت زینب کے ساتھ گزار لیا، مطلب یہ ہے، تو پھر زید نے کیا دے دی؟ طلاق دے دی زینب کو، تو پھر فرمایا زوجناک محبوب، ہم نے آپ کا اس زینب سے نکاح کر دیا، سمجھے؟ زید نے طلاق دے دی تو کیا ہوا؟ اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کا زینب سے نکاح کر دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بی بی زینب یہ فرمایا کرتے ہیں دوسری ازواج مطہرات کو کہ تمہارا نکاح جو کیا تمہارے وارثوں نے، تمہارے باپوں نے، اور میرا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے، میرا نکاح عرش پہ اللہ نے کیا ہے، تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، یہ اللہ اس لیے نکاح کیا تاکہ نہ ہو ایمان والوں پہ کوئی تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نے اپنے نبی کا نکاح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس لیے کروایا اجازت دے دی کہ تاکہ آئندہ ایمان والے بھی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے، بیوہ عورتوں سے، متعلقہ سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہیں کو ہو، آسانی کے ساتھ نکاح کر لیں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوہ بیویوں سے، متعلقہ بیویوں سے۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب کہ وہ پورا کر لیں ان سے اپنی حاجت کو، اپنی حاجت کو پورا کر لیں، طلاق دے دیں، تو منہ بولے بیٹوں کی بیوی کیا بن جائیں؟ بیوہ بن جائیں، متعلقہ بن جائیں، تو پھر آسانی کے ساتھ جو ہیں ان کے والد جو ہیں ان کے بیٹوں، منہ بولے بیٹوں کے آسانی کے ساتھ کیا کر لیں؟ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، کوئی پریشانی نہ رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ باقی وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے امر اللہ کا ہو کر رہنے والا، اللہ پاک کا جو امر ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک کی مرضی تھی، منشا تھی کہ اللہ کے نبی کا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح ہو، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، امر تھا، تو کیا ہو گیا؟ پھر روک ہی نہیں سکا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نہیں ہے نبی پہ کوئی تنگی اس چیز میں فرض کیا اللہ نے اس کے لیے، مطلب یہ کہ جو کام اللہ نے اپنے نبی میں حلال کر دیا تو اس کے کرنے میں نبی پہ کوئی تنگی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر مشرک تان کر رہے تھے، بہت کچھ کہہ رہے تھے، دیکھو جی نبی نبوت کا دعویٰ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، کافر تان کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو میرے نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کے اندر میرے نبی پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اعتراض، جو میرے نبی نے کیا ہے صحیح کیا ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کوئی تنگی کوئی حد نہیں اس سلسلے میں نبی پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ كَانَ آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، بہت سی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نبی تھے ان کی بھی بہت سی بیویاں تھیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ طریقہ اللہ کا گزر گیا، تو ان سے پہلے تھے، یعنی بہت سی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی تھے ان کی بھی بعض نبیوں کی بڑی بڑی بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد بیویاں تھیں، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 300 بندیاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کی 300 عورتیں 700 بندیاں تھیں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے کہ میرے محبوب نے نکاح جو کر لیا، پہلی بیوی تھی پھر بھی نکاح کرے گی، کیوں اتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کی نبی کے ساتھ ہی مخصوص، اس سے پہلے جو نبی ہو انہوں نے بھی بہت سی بیویوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے امر اللہ کا پہلے ہی تجویز کیا ہوا، اللہ پاک نے کرنا ہے وہ پہلے اللہ پاک نے تجویز کر دیا ہے جی، کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے وہ پہلے اللہ لکھ دیا، کس کو کتنی عمر دینی ہے، کتنے سان دینے ہیں، اور کس مرد کا کس عورت کے ساتھ نکاح ہوگا یہ پہلے اللہ کا کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا امر ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے لو جی فلاں باپ نے وہاں نکاح کر دیا، فلاں بھائی نے وہاں نکاح کر لیا، یہ کیا جو ہونا ہے نا نکاح اللہ پاک پہلے اللہ لکھ دیا، اللہ پاک کی طرف سے ہے، جس مرد کا جس عورت کو نکاح ہونا ہے
اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، یہ تجویز کردہ یہ کام ہے اللہ پاک کا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ جو پہلے نبی ہوئے ہیں نا، رسول ہیں، یہ اتنی بیویوں کے باوجود پھر بھی اللہ پاک کے پیغام پہنچاتے تھے۔ ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بھی حقوق پورے کرتے تھے، اور اللہ پاک کی رسالت جو پیغام ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے مگر کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے نبی رسول۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور ڈرتے تھے لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور ڈرتے تھے وہ اس سے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی اللہ حساب لینے کے لیے۔ بابو یہ اعلان کر رہے ہیں نا، آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے منہ بولے بیٹے کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر رہے، امتحان کر رہے ہیں آپ کو، امتحان کا حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آپ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، امتحان کر رہے ہیں، ملامتیں کر رہے ہیں، تو امتحانوں کا حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کو ان کا حساب، ان کو اللہ کا ان کو حساب دینا پڑے گا اللہ، اور اللہ پاک کو حساب دینا کوئی آسان نہیں ہے میرے بھائی، بڑا مشکل ہے۔ اللہ حساب سے بچائے ہم کو، بڑا مشکل ہے۔ اس کا لے لیا نا اللہ نے حساب، بس اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ کوئی ایسے بھی کچھ نصیب ہوں گے کہ اللہ پاک آسانی کے ساتھ معمولی تھوڑا تھوڑا کچھ نکال جائے، آسانی کے ساتھ اس حساب لیں گے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو پھنس جائیں گے، سختی کے ساتھ ان کا حساب دیا جائے گا تو نہیں نکل سکیں گے، اور کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ پاک ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے میری امت سے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، تو پھر فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارا شمار بھی پوری ہے، اللہ پاک فرمائے جو بغیر حساب کے دن قیامت کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دن قیامت کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب لیا جائے گا، وہ آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، بس وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش ہو کے لوٹے گا، خوش خوش جائے گا اپنے اہل کہاں؟ جنت میں، بیویوں کے بعد ایسے خوش خوش جائے گا۔ اور وہ اما من اوتیا کتابہ وراء ظہری، جس کو نامہ بعد اس کی طرف سے دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اور لوگوں کے وینقلبوا الی اہلہ واما من اوتیا کتابہ وراء فسوف یدعو انہ کان فی اہلہ، وہ اپنے اہل میں بڑا خوش تھا۔ اب یہاں دیکھیں مومن کا حال کون سا ہے جنت میں، وہ کہا ہے قرآن ہے، مومن کا اس کو نہیں کہا ہے، تو عرض نہیں ہے بلکہ یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، وہ مومن کا حال ہے، اس کو کہا ہے قرآن نے۔ اور کافر مشرک کا جو حال ہے وہ اپنے حال میں کیا تھا؟ مسرور تھا، یہ بیوی بچے کافر تھے، یہ حال کا ہے قرآن نے۔ اہل مومن کا کہا، وہ اس کا ذکر نہیں کیا قرآن نے، یہ تو مر گئے پتہ نہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اپنے حال کو آگ سے بچاؤ، اگر آگ سے بچ گئے پھر بھی وہیں جائیں گے، نہ بچ سکے پھر آگ کوئی نہیں ہے، پھر جنت میں جائیں گے۔ مومن کا حال وہ ہے جنت کی عورتیں، اور کافر مشرک کا حال ہے یہ ہے، یہ دنیا کی عورتیں، دنیا کے بچے بیوی۔ میرے بھائی دنیا مختصر ہے جی، تو اس کی حد بننا کنارہ ہے اس کا، 50 سال 60 سال 100 سال اس کچھ بھی نہیں آگے، وہ جو ہے آخرت کی زندگی اس کا کوئی حد بننا کنارہ نہیں ہے جی۔ وہ لمبی لا تعداد ایک زندگی ہے، لا محدود زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے جی۔ وہ جو بھی نیکی آدمی کرتا ہے نا اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ جہنم سے بچائے جنت میں، یہی مقصد اللہ صاحب کا نماز پڑھتا ہے، وہ گھر رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جو بھی نیکی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کیا کرے، جہنم سے بچا کے جنت میں۔ تو ہم بھی اسی لیے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں جی، یہاں بیٹھتے ہیں جی، یہ مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو کے جہنم سے بچا کے دن قیامت کے جنت میں داخل فرما دے۔ میرے بھائیوں جو جہنم میں چلا گیا دن قیامت کے، اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں، اور جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، قرآن نے کہا ہے ذالک هو الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت میں چلے جانا۔
جی جہنم سے بچ کے یہ عظیم کام، اس سے بڑی کامیابی ہو کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن جیت گیا کامیابی ہے، بچے زیادہ ہیں کامیابی، کاروبار بڑا اچھا ہے، کرکٹ کا میچ جیتے ہیں، یہ نہیں، یہ کوئی جیت نہیں، یہ ہار ہی ہار ہے، ساری ہار ہی ہارے ہیں۔ وہ کامیاب ہے جس کو اللہ نے جنت سے بچا کے جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی لیے ہم یہ کلاس چلا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تاکہ اللہ خوش ہو کے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ اس کو ویسے نہ سمجھو کہ یہ ہے ویسے ہی کلاس ہے، آئے نہ آئے، اللہ کے قرآن کی کلاس ہے۔ اللہ ہر روز یہاں حاضری لگتی ہے آپ کی، جی، اور غیر حاضری لگتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بیٹھنے کو بھی دیکھ رہا ہے، حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب ٹائم ہے، دیکھو اگر اللہ چاہتے ہو، جہنم سے آزادی چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اس قرآن کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کے بغیر کہہ رہے کہ اللہ کی رضا مل جائے گی، جہنم سے آدمی بچ جائے گا، جنت کو آدمی اس سے بڑا بے وقوف اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، جس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ ہمیں کرنا ہے۔ میرے بھائی آپ خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یہ آپ ارادے کریں، قسمیں کھائیں پکی کہ ہم نے تو بھائی آنے آنا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا قرآن کی کلاس کو، آنے ہی آنا ہے، جو خوشی ہو غمی ہو سردی گرمی آنے ہی آنا ہے۔ یہاں اللہ کے حاضری لگوانی ہے، لیکن جو ہمارے ساتھی بگڑے ہوئے ہیں نہیں آتے، ناغے کرتے ہیں، وہ پرواہ ہی نہیں ہے ان کو، جی 5 ناغے 10 ناغے طے کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دو، ان کی بھی آپ نے فکر کرنی ہے، میں ہی فکر کروں، دعا بھی کرو، دعا بھی کرو، کم از کم ہمارے وہ ساتھی تو آ جائے نا جو بھی پچھڑے ہوئے ہیں، نہیں آ رہے، بلا وجہ ہی ناغا کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً آپ کے اللہ نے 50 ساتھی جو ہے یہ بنا دیے الحمدللہ، جی یہ آپ کی یہ مسجد ہے جی، تو یہی الحمدللہ اس میں ہر روز جمعے کے علاوہ بلا ناغا عشاء کی نماز کلاس قائم ہوتی ہے، اور بھی مسجدیں ہیں فیصل آباد میں۔ اللہ پاک کو قبول، اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا اور قرآن کے لیے قبول کیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس نعمت پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ جو ہو گیا معاف کر دے۔ اب نہیں قرآن سے ٹوٹیں گے، ہاں اب قرآن کے بن کے رہیں گے، اللہ قرآن کلاس کا ناغہ نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی کرو محنت، قرآن کو قبول کرو، دل میں جگہ دو، جو پڑھ رہے اسے اللہ پاک کے احکام آ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، یاد رکھو کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے، آج کیا پڑھا ہے، کون سا واقعہ ہے، کون سا واقعہ ہے جی۔ اس کو آپ رپیٹ کریں، جیسے آپ کہتے ہیں دہرائیں، بار بار دہرائیں، جا کے دہرائیں، 4 پائی پہ لیٹ کے دہرائیں۔ تو اس کو جب آپ قرآن کا ترجمہ ختم کرتے، کلاس ختم ہوتی ہے تو اسی وقت کوئی موبائل نہ دیکھنا، کوئی گپے نہ مارنا، کوئی سیاسی کچھ نہیں کرنا، بس کرنی ہے تو قرآن کی کلاس کی بات کرنی ہے، ترجمے کی بات کرو، اس کی فکر کرو، اتنی جلدی اس کا اثر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی موبائل نہ چلائے، کوئی گپیں، کوئی سیاست، کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو اس کی طرف دھیان رہے۔ تو معنی مفہوم ہم نے سمجھا ہے، اس کو سمجھو، یہاں بیٹھ کے سمجھو، نہیں کو سمجھائی مجھ سے سمجھو، پھر دوبارہ گھر میں جاتے ہو سمجھو، گھر میں یاد رکھو، محفوظ رکھو زیادہ سے زیادہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، میری زندگی رہی، آپ کی زندگی رہی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ اللہ کے قرآن میں پورے عالم بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے مدرسہ کھول دیا آپ کے، یہ ترجمہ لوگ مدرسوں پہ جا کے سمجھ، بڑے بڑے مال میں جا کے سمجھ، یہی آپ کے لیے اللہ نے یہی کھول دیا، اور ایسا قرآن کا الحمدللہ مدرسہ کھولا ہے، ہو سکتا ہے اور مدرسوں میں ایسا نہ سمجھایا جاتا ہو، کھل کے بال بھی جاتے ہیں بیچارے، وہ روٹی لیتے ہیں ان سے، کھانا کھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں میں چل رہے ہیں بس۔ وہ اکثر مولوی چھوڑ ہی گئے قرآن کو، قرآن بیان نہیں کرتے ہیں جی، اور چیزیں بیان کرتے ہیں، تو کرتے بھی ہیں ضرور، ڈر ڈر کے کرتے، کوئی بادی ناراض نہ، کوئی بلے دار ناراض نہ ہوئے، کوئی بات اللہ پاک جتنا مرضی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول پر لوگ ناراض نہ ہوں جی۔ تو اس لیے کس سے ڈریے، کیا پڑھا ہے آپ نے، کس سے ڈرنا ہے سب سے زیادہ، کسی سے نہ ڈرے محبوب، سب سے زیادہ حق کس کا ہے، کس سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرو انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ڈرو گے نا تو ہر چیز اللہ تم سے ڈرائے گا، تم سے ڈرے۔ صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے تو ہر چیز صحابہ کرام سے ڈرتی تھی جی۔ دریا پار کر کے میں گھوڑوں کے صحابہ قرآن کو پڑھ کے، صحابہ کرام خطوں سے دریا چل پڑے، درندے میدان چھوڑ کے، شیروں میں بیٹھ کے نبی کے صحابہ قرآن ہی پڑھ دوں گا، سمانوں سے آئے تھے نبی کے صحابہ لوگ جی، ہماری طرح انسان تھے، صرف وہ قرآن پڑھتے تھے، نبی کا فرمان پڑھ اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو آج ہمارے لوگ یہ دور ہو گئے ہیں جی، ہمارے مولوی چھوڑ گئے قرآن کو، 50 سال ہو گئے مولوی کو مسجد میں بیٹھے ہیں، 20 سال سے بیٹھے ہیں، قرآن نہیں ہے ان کے پاس، اتنے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس، 3-4 سال میں اللہ نے اتنے
40-50 سال سے بنا لیے. 20 سال سے وہ محنت کر رہی تھی بات میں بچوں کے پاس ہے جی. اور 50 سال سے 40 سال سے 500 1000 آدمی تو کتنے جینے گا کتنے کام نہیں کیا محنت نہیں کی. قرآن نہیں بیان کیا اور بہت کچھ بیان کرتے قرآن میں کچھ بیان کرو رہے نہ کرو. کیا بیان کرنا چاہیے؟ قرآن بیان کرو جی اور اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ اللہ دنیا بہتر کرنے کا حاصل. کل کو بھائی نا انشاءاللہ یا کچھ کھانے کا پروگرام ہے. سب حضرات نے آنا ہے اور کھانا یہاں کھانا ہے سب نے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة نہیں واسطے کسی مومن مرد کے نہ کسی مومنہ عورت کے لیے اذا قضى الله ورسوله امرا جب کہ فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا ان يكون لهم الخيرة من امره کہ وہ واسط کو اختیار ان کے امر سے. ومن يعص الله ورسوله جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فقد ضل ضلالا مبینا وہ بہت بڑا گمراہ ہو گیا. وَتَقُولُ لِلَّذِينَ جب فرما رہے تھے آوازوں سے کہ انعم اللہ علیہ انعام کے اللہ نے اس پہ وانعمت علیہ اور انعام کیا آپ نے اس پہ امسک علیہ کا زور جگہ اپنی بیوی کو روک لے واتقِ اللہ سے ڈر وتخفی فی نفسک اور چھپا رہے تھے اپنے نفس میں وہ چیز کہ اللہ وہ بھی اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وتخشى الناس اور آپ ملامت کی وجہ سے لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ حق ان تخشى اللہ زیادہ حق ہے اللہ کا ان تخشى کہ اس سے ڈرا ٹھیک ہے اس سے ڈرو. فلما قضا زید منها جب پورا کر لیا زید منها اس عورت سے وطر اپنی حاجت کو زوجنا کہا نکاح کر دیا ہم نے آپ کو اس سے لکھا لا یکون علی المؤمن حرج فی ازواج دیا کہ نہ ہو کہ تنگ ایمان والوں پہ اب ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے میں اذا قضوا منهن جب کہ پورا کر لیں اپنی حاجت کو ان سے. قال امر اللہ مفعول اور ہے امر اللہ کا حکم رہنے والا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نہیں ہے نبی جو کوئی تنگ چیز نہیں فرض کیا اللہ نے آپ کے لیے وہ کام یعنی جو کام اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے وہ کام کرنے میں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کوئی تنگی نہیں. آپ کے لیے حلال کر دیا اللہ پاک نے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا. اس پہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کوئی اعتراض کوئی تنگی کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ کے نبی جو کام کیا صحیح کیا ہے. وقال امر اللہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل اللہ کا طریقہ لوگ جو گزر گئے پہلے سے. وکان امر اللہ قدر مقدور ہے امر اللہ کا پہلے سے تجویز کرتا. الذین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ یعنی رسول پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو. یخشون اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. جب تک بیمار ہے نا